دوستوں ہمارے چینل گلوبل فیکٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک یونان کی، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ یونان جنوبی مشرق یورپ میں واقع غیر مسلم ملک ہے۔ یونان جسے ہیلینیا بھی کہا جاتا ہے۔ یونان 1,29,957 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا دنیا کا 96 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ یونان کی کل آبادی 1,12,00,000 افراد ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے اسے دنیا کا 21واں بڑا ملک بناتی ہے۔ قدیم تہذیبوں کو سنبھالے ہوئے اس ملک میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں سیاحت کی غرض سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ 2022 میں 27.8 ملین سے زیادہ سیاحوں نے یونان کا دورہ کیا۔ سیاحوں کی یہ تعداد پچھلے چند سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ یونان کی معیشت میں اضافے کا بڑا سبب بن رہی ہے۔ یونان 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک باہمی راستے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ یونان دور دراز پاکستانیوں کا قبرستان ہے۔ ڈنکی لگانے والے پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک سے یورپ جانے کے شوقین افراد ایران، ترکی سے ہوتے ہوئے اسی یونان کے راستے سے یہاں اور اگلے یورپی ممالک میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے سینکڑوں افراد کی ڈیڈ باڈیز یہاں کے ساحلوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال میں ہی 100 سے 150 مسافروں سے بھری کشتی یونان کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ یونان شینجن ملکوں کے رکن ممالک میں سے ایک ملک ہے، جس کے شہری شینجن کے ممالک میں بغیر کسی ویزے کے بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین ریاست بھی رہی۔ یونان کو قدیم جگہوں کی سرزمین بھی کہا جائے تو یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا۔ یونان میں انسانی زندگی کا وجود برف کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انسان نے پتھر کو اپنی بہتر زندگی گزارنے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 2,70,000 سال قبل مسیح تک زندگی کے آثار یونان کے صوبہ مقدونیہ میں دریافت ہونے والے ایک غار سے ملے ہیں۔ 3200 سال قبل مسیح میں جب لوگوں نے زراعت کے پیشے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں یہ تہذیب رونما ہوئی۔ 200 قبل مسیح میں جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی، تب رومیوں نے یونان کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضے اختیار میں لے لیا۔ رومی سلطنت آبادی کے لحاظ سے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اپنے عروج کے دنوں میں اس سلطنت کا رقبہ 65 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 90 لاکھ افراد کے قریب تھی، جو کہ اس وقت کی آبادی میں دنیا کی کل آبادی کا 20% سے کچھ زیادہ ہی بنتا تھا۔ مغربی رومی سلطنت تقریباً 500 سالوں تک قائم رہی، جبکہ مشرقی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، جس میں یونان اور ترکی بھی شامل تھے، 1000 سال تک قائم رہی۔ 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے بعد ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یونان میں پہلی بار اسلام پھیلنے لگا۔ ترکی کے دور میں اس علاقے نے بہت ترقی کی، مساجد بننے لگی اور تعمیر و ترقی کی طرف دھیان دیا جانے لگا۔ کم و بیش 400 سال کے طویل اور شاندار دور حکومت کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں یہاں سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہونے لگا۔ 15 جنوری 1822 کو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یونان اب مسلم حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا تھا کہ یونان اب آزاد ہو چکا ہے۔ آبادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور یونانیوں کے درمیان تنازع برقرار رہا، لیکن 1979 میں قیامت خیز زلزلے نے دونوں ملکوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں بے شمار نقصان تو ہوا تھا، مگر اس سے بے شمار رنجشیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی مدد کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ترکوں کے دور حکومت کے دوران یونان میں مسلم آبادی بڑھنے لگی تھی، مگر ترکوں کے جاتے ہی آبادی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ 1923 میں ہونے والے یونان ترک معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیح آبادی یونان منتقل ہو گئی۔ آج کے یونان میں مسلم کی آبادی کی شرح بس 15% کے قریب ہے، جس میں بھی ایک بڑی تعداد پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، بھارت اور افغانستان سے آئے لوگوں کی ہے۔ یونان یورپی یونین کا مستقل رکن اور ایک خاص اہمیت کے حامل ملک ہے۔ یونان کی کرنسی یورو ہے۔ پاکستان سے 4395 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یونان کا دارالحکومت
ایتھنز ہے اور یہ شہر یونان کے عظیم ترین شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کا نام ایتھنے دیوی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جمہوریت کا تصور بھی سب سے پہلے یونان ہی میں قائم ہوا تھا اور یہاں سے یہ طرز دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچا تھا۔ یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھنز کی دیوی کے حضور حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ ایتھنز شہر اپنے اندر یونان کی 1/3 آبادی بسائے ہوئے ہے۔ یہاں پر بسنے والوں کی تعداد 40 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ یونان ہی وہ ملک ہے جس نے دنیا کو افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے عظیم مفکرین دیے تھے۔ یونان کی سرحدیں ترکی، بلغاریہ، مقدونیہ، البانیہ جیسے ممالک سے ملتی ہے۔ 2006 میں یونان میں مسلمانوں کو مساجد بنانے کی اجازت مل گئی تھی۔ یونان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایتھنز کے مغربی جانب رہائش پذیر ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کا مذہبی مرکز بھی موجود ہے۔ یونانی زبان ہی یونان کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جبکہ ترکش، بلغارین، رومانی زبان بھی آبادی اور علاقے کے حساب سے بولی جاتی ہے۔ یونان کو اولمپکس گیمز کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ جدید اولمپکس کے 2 بار مقابلے یونان کی سرزمین پر ہو چکے ہیں۔ فٹ بال یونان میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے اور فٹ بال ہی یونان کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، واٹر پولو، والی بال اور ہینڈ بال جیسی کھیلیں بھی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ یونان کے بعض علاقوں میں اب کرکٹ بھی کافی تعداد میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کو ملے گی۔ کام کاج کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یونان میں کام زیادہ تر موسموں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یونان میں زیادہ تر کام پھل، سبزیاں توڑنا، ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جبکہ کھیتی باڑی کا بھی کافی کام ہوتا ہے اور یونان میں ہوٹلز، ریسٹورینٹ میں بھی کام مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی قسم کی مزدوری علاقوں کے حساب سے کرنے کو مل جاتی ہے۔ یونان میں کم سے کم تنخواہ ایک دن کے حساب سے 24 یورو سے لے کر 40 یورو تک ملتی ہے۔ یونان میں پیپرز حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری دی گئی معلومات اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل گلوبل فیکٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔